हालेलुया हालेलुया। प्रेज जीसस, तेरा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो कि तू ही हमदो तारीफ और सजदे के लायक खुदा है। आसमान तेरा, ज़मीन तेरी, समंदर तेरा, पताल तेरा, हर चीज़ का बनाने वाला तू ही खुदा है। हम तुझे आज की इबादत में दावत देते हैं, तू हमारा रहबर और रहनुमा हो। सारी इबादत को खुदावन तेरे हाथों में देते हैं। आए खुदावन, सारी इबादत को हम तेरे हाथों में देते हैं। और आज हम एक ख़ास मौजू पर बात करने वाले हैं, तो हमें आज के मौजू के लिए हमें प्रिपेयर कर और तैयार कर। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जाहो बरेकी। आए हम एक छोटी सी दुआ खुदावंद के हजूर बोझ से दुआ करें। आए खुदावंद, खुदा खुदा के पाक बर्रे, जितने तेरे बेटे बेटियां जिनको आपने अपनी मसलहत में ठहरा लिया है, थोड़े हों या ज़्यादा हों, आए खुदावंद, आज इस सेशन के वसीला से, आज की इस रफ़ाकत के वसीला से, आज की फेलोशिप के वसीला से हम तेरे कलाम को सीखना चाहते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद खुदा तेरा गहरा मसा लोगों को अट्रैक्ट करे। तेरा मसा लोगों को खींचता है, तैयार करता है। आए खुदावंद खुदा, जितने बहन भाई इस वक्त ऑनलाइन आ चुके हैं, मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग दूसरे बहन भाइयों को जो आपके साथ एडेड हैं, लेफ़्ट साइड के बटन को क्लिक करें और उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो अगर तो खुदा ने उनके दिल को कायल किया तो वो ज़रूर खुदा का कलाम सीखने के लिए इस वक्त ऑनलाइन आएंगे। बाकी सिर्फ खुदा ही दिलों को चेंज करता है, खुदा ही दिलों को बदलता है, खुदा ही हमारे दिलों को तैयार करता है। वरना आज के इस एटॉमिक एज में किसके पास इतना वक्त है कि आधा पौना घंटा खुदा के साथ गुजारें, और बेशुमार दुनिया के काम हैं। तो आप लोग मुबारक हैं जो वक़्त निकाल कर खुदा के कदमों में आते हैं और कलाम को सुनते हैं। आए खुदा, तो मुझे और मेरी जमात को एक रूह में बांध ले। आए खुदा, तो मुझे और मेरी जमात को एक रूह में बांध ले। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जाहो बरेकी। शुरू से लेके आखिर तक तेरा जबरदस्त मसा, प्रॉफिटिक अनाइंटिंग तेरे खादम पर ठहर जाए। और आए खुदावन, तेरा शुक्र हो कि तूने अपने खादम को प्रॉफिटिक अनाइंटिंग से भर दिया है, और जब जब तेरे खादम ने नबूवत की वो पूरी हुई। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जाहो बरेकी। और आज शाम भी मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि जितने बहन भाई हमारे साथ जुड़ते हैं और जुड़ते चले जाएं और तेरे कलाम को सीखें, शुरू से लेके आखिर तक तेरा रोब और तेरा ही दबदबा छाया रहे। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। मैं आप सबका, तमाम बहन भाइयों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग भी बहुत मसरूफ़ लोग हैं और बहुत सारे काम काज आपके पास होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग जो हैं टाइम निकाल कर खुदा के कदमों में आए हैं। यानी खुदा के साथ वक़्त गुजारना, इट इज़ नॉट ईजी जॉब। लोग पार्टियों में वक़्त खुशी से इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी तीसरी मनफी जगहों पर
لیکن خدا کے نام پر جمع ہونا، کلام کو سننا بہت مشکل ہے. یقین جانیں میں تقریباً 400-500 گروپوں میں لوگوں نے مجھے ایڈ کیا ہوا واٹس ایپ میں، اور میں نے ایک خاص بات نوٹ کی ہے کہ لوگ مجھے کہتے تو ہیں کہ بردر آپ اپنا میسج ہمارے گروپ میں ڈالیں، لیکن جب میں اتنی محنت کر کے ڈالتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کوئی رزلٹ نہیں، کوئی بھی نہیں سنتا، تو میں ان گروپوں سے نکل جاتا ہوں. اس لیے کہ جب کوئی کلام سننا ہی پسند نہیں کرتا تو وہاں کلام آدمی کیوں شیئر کرے. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس الیکٹرانک میڈیا کے لیے جس میں خدا ہمیں دور و نزدیک سے جمع کر دیتا ہے کہ ہم مل کر خدا کا کلام سیکھیں. ڈو یو نو واٹ از آور ٹاپک ٹوڈے ایوننگ؟ آج شام ہمارا موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں نے میں نے پیج پر آج کا نوٹیفیکیشن ڈال دیا تھا، میری خوشی ہوگی کہ اگر آپ میں سے کوئی وہ مضمون جو میں نے ڈالا ہے آج جو ہمارا سلسلہ گفتگو رہے گا، اگر آپ کو یاد ہے تو وہ موضوع آپ ڈالیں، اگر نہیں تو نو پرابلم. آج کا ہمارا موضوع ہے Why did God created us؟ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ اور اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب ہی پڑھیں اور اس کی 27 اور 28 کو پڑھ کر دیکھیں، 26 سے لے کے 28 ورس تک پڑھیں، تو لکھا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں. خدا نے ان کو نر اور ناری پیدا کیا اور اپنی شبیہ پر بنایا اور انہیں اختیار بخشا. کہا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. تو جب ہمارا یہ سوال ہے، آج کا جو سلسلہ گفتگو ہے کہ وائی ڈیڈ گاڈ ہیز کریٹڈ اس، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا. نمبر 1، وی آر کریٹڈ اپون ہز امیج. اور نمبر 2، اس کے بعد جو کچھ آسمان کے نیچے ہے، زمین پر ہے، سمندر میں ہے، He has given everything to us. Not only given to us, but He has also given authority upon them. Are you agree with me? اور پھر کلام کہتا ہے کہ خدا نے ان کو نر اور ناری ان کو پیدا کیا. اور ورس نمبر 28، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں. یہ سارا حوالہ آپ پڑھ لیں، میں بار بار پورا نہیں پڑھنا چاہتا تاکہ ہم وقت کو سیو کریں. تو یہاں پر خدا نے اس لیے بنایا کہ ہم دنیا کی چیزوں پر اختیار رکھیں جو اس وقت چیزیں بنائی گئی تھیں، اور جو کچھ خدا کے علم میں تھا کہ وہ مستقبل میں بنائے گا ان چیزوں پر بھی اختیار دیا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ فیلوشپ جو ہے ٹھنڈے وقت کی زیادہ دیر تک قائم نہ رہی. آزمانے والے نے ان کو آزمایا، اور جس کام سے خدا نے منع کیا تھا ممنوع شجر سے، اس نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور خدا روحانی موت واقع ہوئی اور خدا نے ان کو کیا کیا؟ اپنی حضوری سے نکال دیا.
اور پھر کیا کیا ہے کہ ان کو نکالنے کے بعد وہاں پر شعلہ زن تلوار کا کیا کر دیا گیا؟ پیرا لگا دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدم زندگی کے درخت میں سے بھی کھا کے ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ حوالہ میں بتا رہا ہوں جینسس چیپٹر 3 ورس نمبر 24۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا اور زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کی۔ یعنی اب نکال دیا گیا ہے، زندگی کے درخت کی جو کیا کی گئی ہے؟ حفاظت کی گئی ہے۔ زندگی کے درخت کی کیا کی گئی ہے؟ حفاظت کی گئی ہے، تاکہ اس میں سے کھا کے کو وہ ہمیشہ کوئی آدمی زندہ نہ رہے۔ اب میں آپ لوگوں کو، آپ میرے ساتھ رہیں، وہ بہن بھائی جو خاص طور پر بائبل کے شاگرد ہیں، جو کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، اب میں آپ لوگوں کو لے کر جو ہے پرانے عہد نامے کی پہلی کتاب سے ہم نکل کر نئے عہد نامے کی آخری کتاب میں داخل ہو چکے ہیں، مکاشفہ 2 باب۔ اس کا حوالہ ہے مکاشفہ 2 باب، اس کی 17 آیت۔ پہلی جو 4 باب 21 آیت پیدائش کی، اور پھر مکاشفہ 2:17 کو ملا کے ہم کچھ سیکھیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ پوشیدہ من، جس کی حفاظت کی گئی۔ اب اس بات کو میں اور واضح کرے دیتا ہوں تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک، کوئی ابہام نہ رہے۔ ریولیشن چیپٹر 2 ورس نمبر 7۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ کیا آپ سمجھ گئے؟ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو I want your feedback, right? Yes. یعنی اس فردوس میں جس میں زندگی کا درخت رکھا گیا تھا اور اس درخت کی حفاظت کی گئی اور اس درخت کا شعلہ زن تلوار کا پیرا لگا دیا گیا تاکہ واپس آدم کہیں آ کر اس میں کھا کر ہمیشہ زندہ نہ رہے، اور ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں منع کیا گیا ہے، اب خدا واضح دے دے کر لوگوں کو بلا رہا ہے کہ آؤ وہ زندگی کے درخت جس کو منع کیا گیا تھا اس میں سے کھاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تبدیلی آئی، اور تبدیلی کہاں آئی؟ گڈ فرائیڈے کے دن جب فسح کا برہ قربان ہو گیا، ساری رکاوٹیں جاتی رہیں،
اور خداوند نے وہ دروازہ کھول دیا. وہ کہتا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی آئے اور لے کر اس میں سے کیا کرے؟ کھائے. ہیلیلویا، پریز گاڈ. جاؤ برے کی یسایہ 55 باب کا میں یہ حوالہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو آؤ مول لو اور کھاؤ. ہاں آؤ. یہ سارا حوالہ جو ہے آپ پڑھ کر دیکھ لیں، اور لکھا ہے کہ میں تمہیں داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا. ان سارے حوالہ جات کی آپ نے اسٹڈی کرنی ہے تو آپ کہیں گے کہ بھائی ابھی تک اپنے مضمون کی طرف نہیں آیا کہ وائی ڈیڈ گاڈ ہیز کریٹڈ اس. آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہم صرف یوں ہی خدا نے دنیا میں بھیج دیا ہے؟ انجوائے کریں، اے سی والی کمروں میں لیٹیں، نرم دہ گدوں پر آرام کریں اور الکوہل کا استعمال کریں، ڈرگ کا استعمال کریں، زندگی کو انجوائے کریں، یہ کہہ کر کہ ایک ہی بار تو زندگی ملنی ہے، اس کو انجوائے کر لیں. کتنے لوگ ہیں پنجابی میں یہ کہتے ہیں، اگر آپ کو پنجابی سمجھ میں آتی ہے تو، یہ جگ میٹھا اگلا کنے ڈٹھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہونا، آج ہم اپنی زندگی میں جو ہے زندگی کو انجوائے کر لیں. لیکن بائبل اس کے بالکل اپوزٹ ہے. پہلے بائبل بتاتی ہے کراس ہے اور اس کے بعد کراؤن ہے. سی پہلے کراس، 2 سی ہیں. پہلے کراس ہے اور پھر بعد میں ہمیں کراؤن ملے گا آسمان پر. پہلے ہم نے دکھ اٹھانا ہے، پھر ہمیں کراؤن زندگی کا تاج ملے گا. ایم آئی رائٹ؟ اگر آپ میرے ساتھ ایگری ہیں تو پلیز رائٹ ڈاؤن یس وی آر ایگری بردر وتھ یو. ہاللیلویا، پریز گاڈ. جاہو برے کی. اب خدا نے ہمیں کیوں بنایا؟ خدا نے ہمیں ملٹی پلائی ہونے کے لیے بلایا کہ ہم ملٹی پلائی ہوں. آج جو کلچرل کرسچن ہیں وہ تو بہت بڑھ رہے ہیں، لیکن جو کیرزمیٹک کرسچن ہیں، یعنی پوری ورلڈ کی جو ریشو ہے تقریباً اس کا 34% کرسچن جو ہیں یا 35% کرسچن اس کا حصہ ہیں. 6 ارب یا 7 ارب کا جو بھی صحیح فگر ہے، اور ان میں سے بھی 34% میں سے 24% جو ہے وہ کلچرل کرسچن ہیں. کیا کہا میں نے؟ کلچرل کرسچن ہیں، دنیا دار لوگ ہیں. تو لہذا میں ان کو 3 باتوں میں تقسیم کرتا ہوں، بڑی اچھی باتیں سیکھنے والی ہیں. یعنی روایتی مسیحی، جس کو ہم کرسچن سارے کہتے ہیں، ہم کرسچن ہیں. نمبر 1 کرسچن، نمبر 2 بلیور، نمبر 3 فالوورز. پتہ نہیں آپ سمجھیں ان 3 باتوں کو سمجھے صحیح طریقے سے یا نہیں سمجھے. یعنی کرسچن تو ہر آدمی ہے جو بائی برتھ ہے، پیدا ہوا مسیحی مذہب میں، لیکن وہ کچھ آگے پیچھے نہیں جانتے. بلیور وہ ہیں جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بلیور ہیں. اور بلیور جو ہے ان میں بھی بہت ساری باتیں جو ہیں
कंट्राडिक्ट पाई जाती हैं। जैसे मैंने इस पर फ्राइडे मैसेज दिया था, सब चीज़ें रवा तो हैं लेकिन जो है वो फ़ायदामंद नहीं है। सब चीज़ें रवा तो हैं लेकिन मुफीद नहीं हैं। तो बहुत सारे जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, बिलीवर्स हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी कंट्राडिक्शन बातें पाई जाती हैं। लेकिन इतना वक्त नहीं है कि मैं थोड़े से वक्त में अब उन बातों की तरफ जाऊं। फॉलोअर्स कौन है? फॉलोअर्स वो हैं जो मसीह यस्सु की सच्ची तालीम को, जो कुछ कलाम में लिखा है, उसको फॉलो करते हैं, वो उसके फॉलोअर हैं। तो लिहाजा इफ यू आर एग्री विद मी, प्लीज शेयर योर फीडबैक। खुदावंद खुदा चाहता है कि मैं और आप उसके फॉलोअर्स बने। इज देयर एनी रेफरेंस विच सपोर्ट टू माई आइडिया? जो मैं कह रहा हूं, तीसरी बात, उत्तम बात है, वी आर द फॉलोअर्स ऑफ जीसस, वी आर द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। फर्स्ट पीटर chapter 2 verse number 22. I will request you, many reference as already I have shared, but it's not written. अगर आप में से कोई भाई या बहन मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैं अकेला यहाँ बैठा होता हूँ, मेरे साथ कोई और हेल्पर नहीं होता, मददगार नहीं होता जो मेरी हेल्प कर सके, तो अब आप इन हवाला जात को लिख सकते हैं। ये बहुत कीमती हवाला है, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स नंबर 22। तो बात हो रही थी, मैंने कहा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल इन क्रिश्चियनिटी। नंबर 1 क्रिश्चियन, नंबर 2 बिलीवर, नंबर 3 फॉलोअर्स। तो खुदा हमें चाहता है कि हम खुदा के फॉलोअर्स हों। फॉलोअर्स वो होते हैं कि जो उनका कायद कहता है वो उसी तरह से उस पर अमल करते हैं। हवाला मैंने बता दिया। वो दुख उठाकर हमें क्या दे गया? एक नमूना दे गया। क्या कहा जी मैंने? फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स नंबर 22। वो दुख उठाकर हमें एक नमूना दे गया ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। हम जब आस पास देखते हैं जो उनके कायद ने कहा, जो उनके रूहानी पेशवाओं ने कहा कि शलवार आपकी घुटने से ऊपर होनी चाहिए, आपने पानी बैठकर पीना है, आपकी जो है बियर्ड होनी चाहिए, आपके और ऊपर जो है चादर होनी चाहिए, तो क्या जब वो अपने फॉलोअर्स की इस तरह से, वो उसके फॉलोअर हैं इसलिए उसकी बात मानते हैं, जो फॉलोअर नहीं है वो नहीं मानते। तो खुदावंद खुदा ये चाहता है कि आज मैं और आप इस कलाम को सीखें। बाय द वे, व्हाट इज आवर टॉपिक? मैं बीच बीच में याद दिलाना चाहता हूं जो नए लोग आ रहे हैं कि व्हाई डिड गॉड हैज क्रिएटेड अस, खुदा ने हमें क्यों पैदा किया है। तो आए हम पहली बात हमने सीखी कि खुदा ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम दुनिया को मगलूब करें, दुनिया पर गालिब आएं और मल्टीप्लाई हों, गैर मसीहों को, अपनों को और नॉन क्रिश्चियंस को मसीह के पास लाने का वसीला बने। दैट इज आवर प्राइम पर्पस। ये हमारा मेन मकसद है कि हम रूहों को बचाएं। हमारे ईमान का मकसद रूहों को बचाना है। तो इसलिए खुदावंद खुदा ने हमें पैदा किया। आए मैं अब आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। अज़ाया 43, अज़ाया 43 वर्स नंबर 7।
पेज 695 इन उर्दू बाइबल। अब मैं बता रहा हूं कि वाई डिड गॉड हैज क्रिएटेड अस। अज़ाया 43:7, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खलक किया, जिसे मैंने पैदा किया, हाँ जिसे मैं ही ने बनाया। तो पहला पॉइंट हम सीख चुके हैं। खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम मल्टीप्लाई हों और दुनिया पर गालिब आएँ, शरीर पर गालिब आएँ, अपने नफ्स पर गालिब आएँ, अपनी नफसानी ख्वाहिशों पर गालिब आएँ, अपनी आंखों की ख्वाहिश पर गालिब आएँ, जिस्म की ख्वाहिशात पर हम गालिब आएँ। दूसरा पॉइंट क्या है? खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि हमारे बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। व्हाट डज इट मीन? हम कैसे इसको बयान कर सकते हैं? खुदा किस किस्म का जलाल हमसे चाहता है? क्या आप जवाब दे सकते हैं? जो कुछ खुदा है वही उसका जलाल है। क्या कहा मैंने? जो कुछ खुदा है वही उसका जलाल है। मिसाल के तौर पर खुदा सच्चा है, अब वो झूठ नहीं बोलता, तो अगर हम सच बोलेंगे तो क्या होगा भाई? बोलिए, खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। अगर हम झूठ बोलेंगे तो खुदा के नाम को जलाल मिलने की बजाय उसके नाम पर क्या होगा? धब्बा होगा। खुदा ने कहा कि चोरी करना गुनाह है। खुदा चोरों को पसंद नहीं करता, तो अगर हम चोरी नहीं करते तो ये खुदा का जलाल है। शायद आप ये कह रहे हो कि हम तो खुदा का कभी चोरी नहीं की, ना सोना चांदी किसी का, ना और वक़्त मारा, ये वो, हम तो चोर नहीं, हम चोरी नहीं करते। लेकिन मैं आपसे ये बता रहा हूं कि मैं भी उसमें शामिल हूं, आप भी, हम सब शामिल हैं। हम एक बात के चोर हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी बात है? हम एक बात में खुदा के चोर हैं। वो किस बात में? खुदा के वक़्त के चोर हैं। खुदा का वक़्त 24 घंटे है। 24 घंटे में से खुदा का वक़्त 10वां हिस्सा निकाल लें कि कितना उसका वक़्त बनता है। 2 घंटे 40 मिनट खुदा का वक़्त बनता है। तो क्या मैं और आप खुदा का 10वां हिस्सा, खुदा का वक़्त खुदा को देते हैं या नहीं? अपने आप को जवाब दें। अगर आप नहीं देते तो आप खुदा के वक्त के क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, यानी टीवी के आगे वक़्त ज़ाया कर रहे हैं और शराब कबाब की महफिलों में वक़्त ज़ाया कर रहे हैं और मनफी बातों में वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, जो खुदा का वक़्त है। और चोर की सज़ा क्या है? पहला कुरिन्थियों 6:10 पढ़ लें। चोर खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। अल्लानिया मैं खुदा का खादम बड़ी जुर्रत और दिलेरी के साथ मनादी कर रहा हूं। मैं वही मनादी करता हूं जिस पर मुझे पूरा अबूर होता है। चोर खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम खुदा के वक़्त की चोरी कर रहे हैं। शायद आपने तो ये भी कभी नहीं सोचा हम खुदा के पैसे की चोरी कर रहे हैं। 10वां हिस्सा खुदा का है। फजल के दौर में तो हम जितना दे उतना ही कम है, लेकिन पुरानी शरीयत के मुताबिक जो 10वां हिस्सा है वो खुदा का है। वो खुदा को अदा करना, देना नहीं, अदा करना है। ऐसे ही जैसे बिल बिजली का आता है तो हम बिजली का बिल क्या करते हैं? अदा करते हैं। नहीं अदा करते तो बिजली कट जाती है, अंधेरा हो जाता है, बरकते हैं और अंधेरे में बैठना पड़ता है। इसी तरह से जब हम खुदा का हदिया दा यकीन नहीं अदा करते तो आसमानी बरकतों का दरवाजा बंद हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, बीमारियां घरों से नहीं जाती, बदरुएं घरों से नहीं जाती, पूरी नहीं पड़ती, मसले मसाइल एक मसले से निकलते दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा,
उसमें हम गिरे चले जाते हैं। तो अभी मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हमारी जिंदगियों से खुदा का क्या हो, जलाल ज़ाहिर हो। तो खुदा का जलाल क्या है कि जो कुछ खुदा है और वही उसका जलाल है। खुदा कलाम है और वो चाहता है कि हम कलाम की मुनादी करें, और जो रूहें बचती हैं जो हमारे वसीला से और खुदा के गले में शामिल हो जाती हैं, वो सीधा कलीसिया का हिस्सा बनती जा रही है, जिनको रैप्चर के वक्त खुदावंद उठाने के लिए आएगा। ये खुदा का जलाल है। आप गिनते चले जाए, इतना वक्त नहीं कि मैं और ज्यादा आगे बढ़ूं, क्योंकि वक्त लिमिटेड होता है हमारे पास। तीसरा पॉइंट, व्हाई डिड गॉड हैज क्रिएटेड अस। Isaiah 43 वर्स नंबर 21। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। Why did God has created us? God has created us that we should worship our Lord God. He is God, being a creator. He demands worship from his creation. Am I right? क्या मैंने सही कहा? तो खुदावंद खुदा ये चाहता है कि हम उसकी हमद करें। कितने लोग हैं जो इबादत में आते हैं और वो जो है अपने हाथ बगलों में देकर इस तरीके के साथ जो है वो इस तरह से बैठे होते हैं या खड़े होते हैं, ऐसे जैसे रस्सियों से बंधे होते हैं। जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं तो खुदा की हजूरी को, खुदा के मसा को हम एंजॉय करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की, नाचे झूमे गाएं। वो पुराना वक्त बाप दादा का खत्म हो गया कि चर्च में ताली नहीं बजाना, ये पाबंदी है, ये पाबंदी है, वो पाबंदी है। अब आजादी है। जहाँ खुदा का दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, जहाँ खुदा का रूह है वहां पर क्या आजादी है। हम आजादी के साथ खुदा की वर्शिप करें, पूजा करें, प्रस्तुत करें, नाचे झूमे गाएं और खुदावंद खुदा की हमद करें। एक भाई ने मुझसे सवाल कर डाला, सेमिनार था, मैं उस सेमिनार में अक्सर आप देखते हैं कि अभी फ्राइडे की इबादत में भी मैं झूमता हूं, और जो दुनिया का डांस है वो अलग चीज है और खुदा की हजूरी में झूमना एक अलग बात है। तो उसने मुझसे कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। मैंने कहा भाई आप और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो उत्तम बात है वो बता रहा हूं। मैंने कहा कि एक बार खुदा मुझे आसमान पर, मैं सोया हुआ हूं और खुदा का रूह मुझे आसमान पर ले गया। सच्चा वाकया, खुदा का कलाम मेरे हाथ में है। मैं आसमान पर गया और मैंने वर्शिप देखी। तख्त बीच में लगा हुआ है, चारों तरफ फरिश्तगान हैं, जिसका जिक्र आप लोगों को मकाशफा 4 बाब में भी मिलेगा, पहली 6 आयात में। तो जो फरिश्तगान हैं वो झूमते हुए तख्त की तरफ जाते हैं जहां यस्सु बैठा है, और झूमते हुए वापस उन्हीं बैक पैरों पर आते हैं, यानी आप अपनी पीठ तख्त की तरफ नहीं करते। तो मैंने कहा जब आसमान पर फरिश्ते झूम सकते हैं तो ब्रदर जवेद क्यों नहीं झूम सकता। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। डांस करना या और बातें वो गलत है, लेकिन खुदावंद की हजूरी में नाचना, प्रस्तुत करना, तालियां बजाना, ये जो है
یہ خداوند کے کلام کے مطابق قائم تو تالیاں بجاؤ، اس کے حضور ناچو اور نیا گیت گاؤ۔ ہیلیلویا، خداوند کا شکر ہو۔ تو تیسرا پوائنٹ میں نے کیا بتایا کہ ہم کیا کریں؟ خدا کی پرستش کریں۔ ابھی سے ہم سیکھیں، نہیں تو آسمان پر ہم جا کے لوگوں کا منہ ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ اگر ہمیں گانا نہیں آتا تو گانا سیکھیں، دعا نہیں آتی دعا کرنی سیکھیں، وہاں تو فیلوشپ ہوگی، اور اس فیلوشپ میں وہاں دنیا داری نہیں ہوگی، بیاہ شادیاں نہیں ہوں گے یا اور چیزیں نہیں ہوں گی، ہم نے وہاں خدا کے ساتھ ہماری فیلوشپ ہوگی۔ کتنے پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیے؟ 3 پوائنٹ بتا دیے۔ آخری پوائنٹ میں جلدی سے کہہ کے کلام کو وائنڈ اپ کرنے والا ہوں۔ اگر آپ لوکا 13 باب میں چلے جائیں، گاسپل آف لوک چیپٹر 13 سٹارٹنگ فرام ورس 6 to 9، یہاں پر ایک انجیر کا درخت لگایا گیا ہے۔ اگر آپ نکال کے پڑھیں دیکھ لیں، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا۔ یہ ساری کہانی کو آپ جانتے ہیں۔ وہ 3 برس تک پھل ڈھونڈتا رہا۔ 3 برس تک یسوع نے منادی کی کہ انجیر سے مراد قوم بنی اسرائیل ہے، ان میں پھل لگے، لیکن پھل نہیں لگا۔ پھر 21 باب اس کنی آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 32۔ تو لہذا میں بہت جلدی سے ساری باتیں کہہ گیا ہوں، اب دوبارہ سے آپ سن سکتے ہیں۔ تو what happened؟ کچھ یہاں پر ہوا۔ what master said، مالک نے کہا اس درخت کو کیا کرو؟ کاٹ ڈالو، یہ جگہ کو بھی کیوں روکے رہے؟ جس مقصد کے لیے وہ درخت لگایا گیا اس مقصد میں وہ فیل ہو گیا، اور اس لیے مالک نے کہا اس درخت کو کاٹ ڈالو۔ لیکن باغبان جو پودوں سے درختوں سے محبت کرتا ہے، اس نے کہا اس سال رہنے دو، آگے کو پھلا تو خیر، ورنہ اس کے بعد تم کاٹ ڈالنا۔ میری آخری اپیل جو ہے تم اس کو قبول کر۔ What do we learn from this parable؟ میں نے پہلے ہی اسپرچول میننگ بتا دیے ہیں کہ جب جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، اگر وہ مقصد ہماری زندگی سے پورا نہیں ہو رہا تو یقین جانے ہم کاٹ ڈالے جائیں گے، اور خدا ہماری جگہ پہ کوئی اور درخت لگا لے گا۔ مثال کے طور پر ایگزامپل دے رہا ہوں، 1 سیموئیل 15 باب 16 اور 17 باب، کہ خدا نے جو سب سے پہلا دونوں شمالی اور جنوبی سلطنت کا بادشاہ تھا، ساؤل بادشاہ تھا، جب وہ پورا نہ اترا خدا نے اسے کیا کر دیا؟ کاٹ ڈالا۔ اس کی جگہ پہ نیا درخت لگا دیا۔ کس کو لگا دیا؟ داؤد بادشاہ کو لگا دیا۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں، ہم کسی گھمنڈ میں نہ رہیں۔ آج سوچیں، آج کا مضمون ہے کہ وائی ڈڈ گاڈ ہیز کریٹڈ اس، خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے، ہمارے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے، کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا ہم صرف پیسہ کمانے ہی میں تو نہیں لگے ہوئے؟ کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ جو اس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کرے گا۔ میں اس فرائیڈے پرسوں اس ورس پر میسج دوں گا۔ آپ میں سے جو بہن بھائی کراچی میں ہیں وہ ضرور آئیں اور اس کلام کو سنیں۔ جو باہر کے ممالک میں یا دوسرے صوبوں میں ہیں، پروونسز میں ہیں، وہ آن لائن خدا کے کلام کو سنیں۔ میں نے 3 پرپز آپ سے بیان کیے۔ چوتھا جو ہے ایک اپیل کے طور پر بات بتائی کہ خدا نے ہمیں اس لیے بنایا کہ ہم پھل پیدا کریں۔ گاسپل آف جان چیپٹر 15 ورس نمبر 16، تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، جاؤ اور جا کر پھل لاؤ۔
اور تمہارا پھل کیا رہے؟ قائم رہے. What does this verse indicate? This verse indicate خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم پھل پیدا کریں. پھل کیا ہے؟ روحیں جیتنا. آج سوچ لیں کہ میں نے کتنی روحیں جیتی ہیں. خدا نے ہم سے حساب لینا ہے. جب ہم سے حساب لیا جائے گا، جس سے 5 توڑے دیے گئے، 3 دیے گئے، ان کو شاباش ملی. جس کو 1 ملا اس کا منہ بند ہو گیا. آج سوچ لے کہ آپ نے کتنی لگا جلدی ہو گیا. تو آج کا پیغام جو ہے، خدا کے کلام نے ہمیں جھنجھوڑا ہے. How many souls are saved by us؟ کتنے لوگوں کو ہم نے وٹنس کیا ہے، اپنوں کو اور غیروں کو. بے شک اس ملک میں کلام سنانا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم حکمت عملی کو اپناتے ہوئے خدا کا کلام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. آج کا ہمارا مضمون کیا تھا؟ Why did God has created us؟ خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ خدا نے یہ نہیں پوچھنا کہ how much you were rich، آپ کتنے دولت مند تھے. خدا نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا تھی. خدا نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کا رینک کیا تھا. خدا نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کس علاقے میں، پوش علاقے میں رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے. خدا نے یہ سوال نہیں کرنے. خدا نے یہ بھی نہیں پوچھنا کہ آپ کی عمر کتنی تھی. کلام اس میں نہیں ہے کہ آپ نے کتنی لمبی عمر پائی ہے. کلام اس میں ہے کہ آپ نے کتنا وقت یسوع کو دیا ہے. ہاللیلویا، پریز گاڈ، جاہو برے کی. کلام اس میں نہیں ہے کہ آپ کی عمر کتنی لمبی ہے. اس سے خدا کو کیا فائدہ؟ کتنے لوگ 100 سال تک زندہ رہتے، 120 سال تک زندہ رہتے، لیکن یسوع کے لیے روح بھی نہیں جیتی. وہ زندگی کا کیا فائدہ؟ اگر ایک آدمی جو ہے بہت موٹا تازہ صحت مند ہے اور گاڑیاں بھی اس کے پاس، اچھا گھر بھی ہے، تو اس سے خدا کو کیا فائدہ؟ خدا کو تو اس سے فائدہ جو بیچارہ شاید بیمار ہو، کمزور ہو، لیکن وہ اپنی کمزوری میں بھی یسوع کا کام کر رہا ہے. تو اس سے جو طاقتور ہے، جو مضبوط آدمی ہے، اس سے خدا کو کیا فائدہ ہے؟ وہ تو آرام سے گھر میں لیٹا ہوا گپے ہانک رہا ہے. خدا کا کوئی کام نہیں کر رہا، روحیں اس کے وسیلہ سے نہیں بچ رہی. اس کی گاڑی سے خدا کو کیا فائدہ؟ اس کے ایسٹ سے خدا کو کیا فائدہ؟ اس کی زندگی سے خدا کو کیا فائدہ؟ اس کی ہیلتھ سے خدا کو کیا فائدہ؟ تو اگر کوئی ویک ہے یا کمزور ہے اور یسوع اس کو اونچے پیمانے پر استعمال کر رہا، اپنی کمزوری کے باوجود بھی، ایسے ہی جیسے پالوس رسول کو خدا استعمال کر رہا تھا. وہ ایک جگہ کہتا ہے کہ میری کمزوری تمہارے لیے ٹھوکر کا وسیلہ بن سکتی تھی، لیکن تم لوگوں نے مجھے ایسے قبول کر لیا جیسے فرشتے کو قبول کر لیا جاتا ہے. وہ کمزور آدمی تھا اور وہ کہتا ہے میں نے کئی بار 3 بار خدا سے دعا کی یہ کانٹا خدا تو دور کر دے. خدا نے کہا میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے. آج دنیا میں بے شمار صحت مند لوگ پڑے ہوئے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کر رہے. اپنا پیسہ جنہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے. اور میں یہ کہنے لگا، آخری بات میں کیا کروں، میں اینڈ کرتا ہوں، پھر مجھے بات یاد آ جاتی ہے. آخری بات کہہ کے میں کلام کو بند کروں گا. دولت جو ہے یہ مٹی کی طرح ہے. کیا کہا میں نے؟ دولت کیا ہے؟ مٹی کی طرح ہے.
اور آپ اگر دیکھیے تو آپ سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر نہیں سمجھا تو سوال کر کے پوچھ لینا, میں اس کو اب ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے. اور ہم کس پہ چلتے ہیں؟ مٹی پہ چلتے ہیں. جس کا مطلب کیا ہوا؟ مٹی کیا ہے؟ پیسہ ہے. اور ہم کس پہ چل رہے ہیں؟ پیسے پہ چل رہے ہیں. اور اگر وہ مٹی جو ہے ہمارے سر پر آ جائے تو وہ قبر بن جاتی ہے. جس کا مطلب ہم قبر میں چل رہے ہیں. Am I right؟ اگر میں سچ اور سچی باتیں کر رہا ہوں تو پلیز شیئر یور فیڈ بیک. اپنی فیڈ بیک ضرور مت شیئر کریں. یہ آخری بات کو سمجھ جائیں. ہم سب سے اچھا تصرف ہمارے پیسے کا، ہمارے ایسٹس کا خدا کے لیے ہے. مرنے کے بعد ان چیزوں کو کون کھائے گا؟ کون لے کے جائے؟ کن کے لیے آپ چھوڑ کے جائیں گے؟ تو کیوں نہ اپنے ہوتے ہوئے ہی آپ اس پیسے کو خدا کی خدمت کے لیے، روحانی کاموں کے لیے، جہاں آپ دیکھ رہے خدا کا کام ہو رہا ہے، اسپرچول ہیلنگ، دوائیہ شفائیہ کروسیڈز کے لیے ان کو استعمال کریں. سیمینارز کے لیے اس پیسے کو استعمال کریں. آج کا ہمارا عنوان تھا Why did God has created us? Thank you very much. God bless you all. میں اکثر رخصت ہونے سے پہلے یہ کہتا ہوں، آپ لوگوں سے الگ ہونے سے پہلے، جہاں صبح ہے گڈ مارننگ، جہاں دوپہر ہے گڈ آفٹرنون، جہاں شام ہے گڈ ایوننگ، جہاں رات ہے گڈ نائٹ. اور God bless to my all viewers. God bless Pakistan. God bless interdenominational charismatic around the globe. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بہن بھائیوں نے اینڈ میں جوائن کیا ہے اس خوبصورت مضمون کو، یہ فیس بک پہ میرے سارے میسج تقریباً 500-600 سے زیادہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پر، اور یہ سارے میسج واٹس ایپ پہ رہتے ہیں. آپ ضرور ان کو سنیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں. اگر آپ نے پورا میسج نہیں سنا تو آپ دوبارہ سے آپ اس کو پورا میسج شروع سے لے کے اینڈ تک سن سکتے ہیں. تھینک یو ونس اگین اینڈ گاڈ بلیس یو. آمین.